قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خواب کی تعبیر کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ قرآن مجید کی ایک سورت آپ کے نام پر ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی اور 11 سال کی عمر سے ہی آپ میں نبوت کے آثار واضح ہونے لگے تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ ایک سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سورج، چاند اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ خواب اپنے بھائیوں سمیت کسی کو بھی سنانے سے منع کیا۔ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیہ نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب ان کے بھائیوں کو سنا دیا۔ اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا، خواب میں سورج، چاند، ستارے؟ مطلب یہ کہ سورج باپ، چاند ماں اور 10 ستارے ہم 10 بھائی ہیں؟ یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ کنعان سے 3 میل دور ایک صحرا میں لے گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، بلکہ آپ کے ایک بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے۔ لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی، جس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ پھر لاوی نے ان سے کہا کہ چلو یوسف کو گھر نہیں لے جاتے تو قتل بھی نہ کرو، بلکہ اسے یہاں سے کہیں دور لے جا کے چھوڑ دو۔ اس پر دیگر سبھی بھائی متفق ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک گہرے اور سب سے نمکین پانی والے کنویں کی طرف لے گئے اور ان کو اس میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی قمیض اتار دی اور بکری ذبح کر کے اس پر اس کا خون لگا دیا اور بعد ازاں اپنے والد محترم کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون آلود قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے، جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے، جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام وہ قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ بھائیوں کے پاس چنانچہ کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا کہ بابا، ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی ہو گئیں اور نقل مکانی کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے اور اسی قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر بادشاہ مصر اعظم ریان بن ولید کے وزیر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا، پالا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لب کی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا، جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتے ہوئے صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ زلیخا نے فوراً مکاری کی اور بولی، اس غلام کو سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی اور دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، عزیز مصر یہ تو بالکل غلط بیانی کر رہی ہیں، اس نے خود مجھے لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اسے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے، وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، سورہ یوسف کی آیت 26 اور 27 ہیں کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے
اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 ہے، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ اور پھر کہا، یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 29۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی، ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں، بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا، اور جیل پہنچ کر آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے دوسرے قیدیوں کے علاوہ ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید خانے میں موجود تھے۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ یہ اور دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ اب آپ کا یہ معمول تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھے۔ ساقی کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ ساقی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر واپس چلا جائے گا، اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور اس کی لاش کو جانور کھا جائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو میری بے گناہی کا یقین دلانا۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں جیل میں تھے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاق سے ایک دن بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی ہیں۔ بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے۔ بادشاہ کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی، اور 7 سال سخت قحط پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی اور پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر دربار میں لایا جائے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سے بچنے کے لیے بادشاہ نے وزراء کے علاوہ آپ سے بھی مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ خزانے کی انتظامی امور اور حفاظتی نظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کے اقتدار کا آپ ایک اہم حصہ بن گئے۔ خوشحالی کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔
قحط کا اثر کنعان تک جا پہنچا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سا غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ پھر انہیں پتہ چلے بغیر ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ وہ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دیں۔ جب یہ لوگ کنعان پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، بادشاہ نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کرو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دی اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں غلہ ناپنے کا شاہی کٹورا رکھوا دیا۔ جب بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ ناپنے کا شاہی کٹورا گم ہو گیا۔ ملازمین سرکار نے ان سب بھائیوں کو پکڑ لیا، سب کی تلاشی ہوئی، آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹورا برآمد ہو گیا، اور یوں بنیامین کے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی قانون نہ تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بچپن میں اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو پھوپھی نے ایک پٹکے کی چوری کا الزام لگا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو۔ یوسف علیہ السلام کے انکار کے بعد ان کے برادران سخت پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اپنے والد کے روبرو ہم یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فیصلہ یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل نہ فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ یوسف اور بنیامین کی جدائی کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر اندھے ہو گئے تھے۔ پھر ان کے حکم پر ان کے بیٹے پھر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر جان کر کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ یہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 ہے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے پوچھا، خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟
لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت 96 میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل خانہ کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے، آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و طبوق کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئیں اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو یہاں لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور